ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور کروڑوں درود ہوں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے طفیل حشر جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ کتنے ہی نبیوں نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کے بھیج دے، اور کتنے نبیوں نے آپ کی بشارت سنائی ہے آنے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ اپنے رسول کو بھیج دے۔ کسی نے فرمایا کہ وہ نرم دل ہوگا، سخت دل نہیں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو آپ کا نام تک بتلا دیا کہ لوگوں میں اب جا رہا ہوں، میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ خاتم النبیین ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا قصہ تو سنا ہوگا۔ وہ ایک مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی تلاش میں نکلے، باپ نے گھر سے نکال دیا، ایک پادری کی جا کے خدمت کرنے لگے۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس پادری نے ان کو گموریا میں ایک بڑے پادری کے پاس بھیج دیا کہ تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ اس کے پاس چلے گئے اور کچھ عرصہ اس کی خدمت کرتے رہے۔ وہ بیمار ہو گیا، اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ کہنے لگا کہ تم نے میری بڑی خدمت کی ہے سلمان، اب میں تمہیں کسی اور کے پاس نہیں بھیج سکتا، اللہ کے آخری نبی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، میں تمہیں اس کی ہجرت گاہ بتاتا ہوں، تو وہاں چلا جا۔ اس کی ہجرت گاہ یثرب ہے، تو وہاں چلا جا۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو عرض کی کہ مجھے کچھ نشانی ان کی بتا دو تاکہ میں کوئی دھوکہ نہ کھا جاؤں۔ تو وہ پادری کہنے لگا کہ اس نبی کی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیے کو قبول کر لے گا، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو یہ کہہ کر وہ مر گیا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی تدفین کی اور میں یثرب کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ یثرب کی طرف جو قافلہ جا رہا تھا میں اس میں شامل ہو گیا۔ قافلے والوں نے مجھے پکڑ کر اپنا غلام بنا لیا، اور انہوں نے مہربانی مجھ پہ یہ کی کہ مجھے مدینے میں لا کر بیچا۔ ایک یہودی نے مجھ کو خرید لیا۔ وہ یہودی نے مجھے اپنے باغ میں کام پر مقرر کر دیا، میں اس کی وہاں گوڈی کیا کرتا تھا، کھجوروں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ تو ایک دن میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی پھیل گئی، طلال بدر علینا کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ تو میں فوراً دوڑا، میرا مالک میرے پیچھے دوڑا کہ کہیں میرا یہ غلام بھاگ نہ جائے، بھاگ نہ رہا ہو۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں غلام تیرا ہی ہوں، لیکن میرا دل کسی اور کا غلام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں کچھ کھجوریں صدقے کی نیت سے لے گیا اور لے جا کر رسول اللہ کے پاس پیش کی خدمت میں کہ یہ میں صدقہ لایا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نبی صدقہ نہیں لیتے، کسی اور کو دے دو۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد میں پھر ہدیے کی نیت سے کچھ کھجوریں لے گیا، اور وہ میں نے جا کر آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یہ ہدیہ قبول فرما لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں بھی کھائیں،
خود بھی کھائیں اور صحابہ کرام کو بھی کھلائیں۔ تو میری یہ دوسری نشانی پوری ہو گئی۔ میں دل میں خیال کر رہا تھا کہ تیسری بھی پوری ہو جائے تو میں ایمان لے آؤں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹہلتے ٹہلتے سیر کرتے میرے باغ میں تشریف لے آئے۔ آپ کے جسم مبارک پر چادر تھی، آپ نے لپیٹی ہوئی تھی، اور آپ چلتے جا رہے تھے۔ میں پیچھے پیچھے اس نیت سے چلنے لگا کہ کوئی ہوا کا جھونکا آئے اور چادر ہٹے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی چادر مبارک اتار کے میری طرف پھینکی اور فرمایا کہ آ دیکھ لے، یہی بتایا تھا نا تجھے پادری نے، یہ ہے مہر نبوت۔ تو کہتا ہے کہ میں فوراً رونے لگا اور میں نے فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا، میں ایمان لے آیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں تو ماں کی گود میں یہ کلمہ ملا ہے، یہ کوئی ان سے جا کے پوچھے، شب ہجر کی سختیاں کوئی ان سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جنہیں صبح ہو گئی۔ تو ہمیں تو بھائیو اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ مولوی نے آ کے کان میں اذان دی، اس نے آ کے ہمیں خوشخبری سنا دی کہ تجھے مبارک ہو، تو نبی کا امتی بن کے پیدا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اس کی قدر کریں، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو۔